اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ طاہرین سیما بقیت اللہ اللہم اجل لولیک الفرج۔ موضوع سخن اصول دین میں سے نبوت ہے۔ توحید اور عدل کی بحث کے بعد ہر انسان فطری طور پر کائنات کے اندر ایک معصوم رہبر رہنما کی ضرورت کو محسوس کرتا ہے۔ یہیں سے ہم جو ہے وہ وحی اور کون وحی کے حامل ہیں، کن کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو ہدایت دیں تاکہ لوگ کمال اور سعادت تک پہنچیں، یہ گفتگو شروع ہوتی ہے۔ ہماری اس موضوع کے اندر گفتگو جو ہے وہ انبیاء کی ضرورت، انبیاء کی صفات، جسے عام طور پر نبوت عامہ کی بحث کہتے ہیں، اسے بھی انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ اس کے بعد آئیں گے پھر ہم خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی معرفت، ان کی سیرت طیبہ، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاتمیت پر بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے کہ اس کو علمی اصطلاح میں کہتے ہیں نبوت خاصہ۔ سب سے پہلے مختصر سی گفتگو ہم کریں گے کہ انبیاء کی ضرورت کیا ہے، کیوں اللہ نے انبیاء کو بھیجا، یا وہی بھیجنے کی ضرورت کیا ہے۔ واضح سی بات ہے کہ جب انسان کائنات کا نظارہ کرتا ہے، اتنی خوبصورت بڑی کائنات جس کے اندر بے پناہ اسرار و رموز، اور یہ کائنات جو ہے یقیناً ہم سب کی عقل یہ کہتی ہے کہ یہ بے ہدف خلق نہیں ہوئی۔ ہم نے اس سے پہلے توحید اور عدل کی ابحاث میں بیان کیا کہ پروردگار حکیم ہے، یعنی اس سے کوئی بھی کام فضول نہیں ہوتا، وہ ہر کام کے اندر حکمت رکھتا ہے، ایک ہدف رکھتا ہے۔ اب یہ کہ وہ ہدف جو اللہ تعالیٰ اس کائنات کی تخلیق اور اس کے اندر جو مختلف نظام ہیں جنہیں ہم نے توحید کی ابحاث میں بالخصوص پڑھا، یہ جو اتنے سارے کائنات کے اندر نظام ہیں اور یہ جو اتنی بڑی وسیع کائنات زمین و آسمانوں کی شکل میں خلق ہوئی، اس کا ہدف کیا ہے؟ پروردگارہ تو نے اسے کیوں خلق کیا، اور پھر ہم کس طرح اس ہدف تک پہنچیں گے؟ ہو سکتا ہے ایک ہدف ہو لیکن ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ اگر پروردگار نے ہمارے لیے کوئی راہ سعادت قرار دی ہے، ہمارے لیے کوئی ترقی اور کمال کی راہ قرار دی ہے، تو وہ راہ کیا ہے، اور پھر ہم کیسے اس راہ پر چلیں؟ اور پھر ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ آیا ہم مرنے کے بعد بالکل ختم ہو جائیں گے، یا کوئی اور زندگی بھی ہے، کوئی اور جہاں بھی ہے؟ تو یہ جو تین اہم سوال ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں کہ کائنات کو خلق کرنے کا ہدف کیا ہے، اور ہم کیسے اس ہدف تک پہنچیں، اور مرنے کے بعد کیا ہوگا، یہ اہم تین فطری سوال ہیں جو ہر شخص کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں۔ تو اب ضروری ہے نا کہ اللہ کی طرف سے کوئی آئے، کوئی شخص آئے جو ہمیں یہ تین سوالوں کا جواب دے کہ اللہ نے یہ کائنات فضول نہیں بنائی، اس کا یہ ہدف ہے، اور تم لوگوں کے کمال اور سعادت کی راہ یہ ہے اور اس طریقے سے طے کرنی ہے، یعنی زندگی ایسے گزارنی ہے، اور مرنے کے بعد یہ کچھ ہوگا، لہذا ابھی سے جو ہے وہ آپ توجہ کریں۔ اب ہو سکتا ہے یہاں کچھ لوگ کہیں کہ اللہ نے ہمیں عقل تو دی ہے بھائی، ہم اپنی عقل سے سمجھیں۔ جی ہاں، عقل بہت بڑی پاور ہے،
اور ہمارے بہت سارے مسئلے حل کرتی ہے، لیکن یہ دنیاوی زندگی کے اندر یہ ہمارے لیے کارساز ہے اور بہت سارے مسئلے حل کرتی ہے، لیکن سعادت کیا ہے، کمال کیا ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا، اس کو عقل حل نہیں کر سکتی۔ بس اسی لیے پروردگار حکیم عز و جل ہمارے لیے معصوم رہبر انبیاء کی شکل میں بھیجے جو ہماری رہنمائی کریں۔ ہماری روایات میں آیا ہے کہ ایک شخص نے جو کہ متدین نہیں تھا، مذہبی نہیں تھا، اس نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ انبیاء کی بعثت کو کیسے ثابت کریں گے؟ کیوں ضروری ہے نبیوں کا بھیجنا؟ تو مولا نے جو جواب دیا، فرمایا، اس کا خلاصہ جو ہے، فرماتے ہیں کہ جب ہم نے یہ ثابت کر لیا کہ ہمارا کوئی خالق ہے اور جو ہم سب مخلوقات سے برتر ہے اور صاحب حکمت اور علو ہے، اور ہم لوگ یعنی عام جو لوگ ہیں وہ اس خدا سے کوئی رابطہ جو ہے خود برقرار نہیں کر سکتے، تو اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ چونکہ وہ صاحب ہدف ہے اور اس نے ہمیں بے ہدف خلق نہیں کیا اور ہم اس سے رابطہ برقرار نہیں کر سکتے، تو بس وہ ہم سے رابطہ برقرار کرے اور اپنی طرف سے پیغمبر بھیجے جو لوگوں کو بتائیں کہ تمہارا فائدہ کس میں ہے، نقصان کس میں ہے، اور کن چیزوں سے ہمیں بقا ملے گی اور کن چیزوں سے جو ہے ہم فنا ہوں گے۔ تو ضروری ہے کہ وہ ہمارے اندر کوئی ایسے لوگ بھیجے جو ہمیں امر کریں، کہیں یہ کرو اور نہیں کریں اور کہیں یہ نہ کرو۔ اس اللہ کا کہ جو علیم و حکیم ہے، اس کے فرامین ہم تک پہنچائیں، تو یہ وہی پیغمبر ہے، اس اعتبار سے ضرورت ہے۔ انشاءاللہ اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان عقائد پر غور و فکر کریں اور دل و جان سے انہیں قبول کریں، تاکہ ہماری زندگی میں جو ہے وہ واقعاً ایک تحول اور انقلاب پیدا ہو۔ یہ جو روایت آپ کی خدمت میں بیان کی، یہ اصول کافی میں کتاب الحجت میں، اور باب ہے الاضطرار الی الحجہ، حدیث نمبر 1 ہے۔ پروردگار ہم سب کو مولا کا فکری اعتبار سے خدمت گزار ناصر بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔